بارے میں کثرت سے بات کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کیا ہے، ہاؤ ٹو فال ان لو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیاں کیا ہیں، میں کیسے جانوں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور میں کیسے جانوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ زندگی میں جینے کا مقصد ہی یہ ہے، اللہ سے محبت۔ اور آئی کانگریچولیٹ یو گائز دوز جنہوں نے ٹائم نکالا اور یہ لیکچر سننے کے لیے آئے ہیں، بیکاز ٹوڈے ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ دا موسٹ سیکریڈ نالج از نالج آف دا موسٹ سیکریڈ اللہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کی محبت کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک بات جان لیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ٹرانسپورٹیشن ہے نا، دا ٹرانسپورٹرز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر 3۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دا فیئر آف اللہ، دا ہوپ ان اللہ اینڈ دا لو آف اللہ۔ سو فیئر آف اللہ، ہوپ ان اللہ اینڈ دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اینڈ سب سے زیادہ ان میں سے جو پاورفل ہے، جو اصل ہے اس سب کا، ان ٹرانسپورٹیشن کا جو اصل ہے وہ لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یعنی لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی الٹیمیٹ تھنگ۔ یس، یو نیڈ فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو پروٹیکٹ یور سیلفز فرام سنز، اینڈ یو نیڈ ہوپ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ مایوس نہ ہو جائیں اور شیطان آپ کو بہکا نہ دے۔ بٹ ڈو یو نیڈ فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وین یو ول انٹر جنہ ان شاء اللہ؟ نو۔ تو فیئر تب چاہیے جب تک جنت پہنچنا ہے، ہو بھی تب چاہیے جب تک جنت میں داخل ہونا ہے، بٹ جنت میں داخل ہونے کے بعد جو اصل ہے سب کا وہ ہے لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ دا موسٹ نوبل از لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لو اور جو اللہ کی محبت ہے، اس سے اگر کوئی ڈپرائیوڈ ہو جائے نا، کسی کی زندگی میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو اس کی زندگی اندھیروں سے بھر جاتی ہے، ود نو لائٹ۔ اس کی زندگی میں جو بیماریاں ہیں نا، اس کا پھر کیور کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی جو لائف ہے نا، وہ لائف نہیں ہوتی، وہ ایز اف دیٹ پرسن از ڈیڈ۔ وہ زندہ تو ہے لیکن وہ مردار کی طرح ہے، جو بس چل پھر رہا ہے اور کھا پی رہا ہے۔ اصل جو محبت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اٹ گیوز میننگ ٹو لائف۔ جس کی زندگی میں اللہ کی محبت ہے نا، اس کا جینا جینا ہے، اور ادروائز کسی کا جینا جینا ہی نہیں ہے۔ اور محبت ہے کیا؟ اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ آر دا سائنز دیٹ اے پرسن لوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بیکاز لو جو ہے نا، ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے، مطلب اٹ نیڈز نو ایکسپلینیشن آنیسٹلی۔ فیئر اگر میں پوچھوں نا کہ فیئر کیا ہے، جس نے فیئر فیل کیا ہے اس کو پتہ ہے فیئر کیا ہے۔ جس نے وری کو ایکسپیرینس کیا، جس نے ایگزائٹی کو ایکسپیرینس کیا، جس نے ریلیکسیشن کو ایکسپیرینس کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ریلیکسیشن کیا ہے، خوشی کیا ہوتی ہے۔ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین واٹ ہیپینس از، اینڈ لائک وائز لو۔ لیکن ہم آج کچھ لیئرز اس کی بیان کریں گے تاکہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اپریسیشن ہے اس محبت کے ٹرم کی، لو کی، وہ مزید کلیئر ہو جائے۔ اور لو کی جو روٹ ورڈ ہے، اس کے مختلف کونوٹیشنز ہیں، مختلف یہ معنوں میں آتا ہے۔ حب جسے ہم بولتے ہیں، حب، محبت بھی حب سے نکلا ہے۔ حب انکلوڈز سم میننگز آف ڈفرنٹ ایسپیکٹس۔ فار ایگزامپل، حب کے اندر ہوتا ہے اللزوم والثبات، something that is fixed and which stays in its place۔ جیسے جب کیمل اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے نا اور گر جاتا ہے، یعنی اپنی جگہ پہ، اور پھر اٹھنے کا نام نہیں رکھتا، ہم کہتے ہیں حب البعیر، the camel has fallen on its knees and stays there۔ تو یہاں پہ نا حب البعیر، ہا اور با، حب کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، کیونکہ حب یوز فار something that stays۔ جب محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے نا، it stays in the heart, it never wants to leave، وہ نکلنا نہیں چاہتی، it wants to stay in the heart۔ اور اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ القلق والاضطراب۔ حب میں جو ایک اسپیکٹ شامل ہے وہ یہ ہے القلق والاضطراب، انزائٹی اینڈ موومنٹ۔ یعنی آپ خواتین جو ایئر رنگس پہنتی ہے، اس کو عربک میں کیا بولتے ہیں؟ ہب۔ وائی اٹ از کالڈ ہب، ہا با، بیکاز اٹ مووز all the time، کأنہ قلق، as if it moves all the time۔ تو محبت جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، وہ پھر اس کو نہیں بیٹھنے دیتی۔ love doesn't let you sit، you go out، you do something، you don't stay relaxed۔ قرآن میں اس لیے تو آتا ہے جن کو محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی پھر جو پہلو ہے نا، وہ زیادہ دیر بستر سے لگے نہیں رہتے۔ they can't sleep for 8 hours long، they can't sleep، they can't relax too much۔
ان کو پھر وہ بے چینی ہوتی ہے, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے. جو آپ ورلڈلی ایگزامپلس دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام محبت اور عشق سے بچائے. جب کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ گھر نہیں بیٹھا رہتا, وہ پھر فالو کرتا ہے, وہ پیچھے جاتا ہے, وہ گلی میں انتظار کرتا ہے, وہ اسٹاک کرتا ہے. اور تھرڈ اس میں جو ہے الظہور والعلو, ہائی اینڈ اپیرنٹ. بیکاز جب رین ڈراپس گرتے ہیں نا زمین پہ تو ہم کیا بولتے ہیں عربک میں, حبب الماء, حبب الماء, دا واٹر از رائزنگ. وہ گرنے کے بعد جو واٹر رائز کرتا ہے نا اس کو بولتے ہیں حبب الماء. وائی حبب از بیکاز اٹ از ہارڈ ٹو ہائڈ لو. جس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اسے محبت چھپائی نہیں جاتی. اینڈ فیلنگز آف دا ہارٹ دی اپیئر. محبت یا حب ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی حب عربک میں اس ویسل کو بھی بولتے ہیں جو بالکل فل ہو چکا ہوتا ہے, یعنی اس میں ایک ڈراپ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. سو دا ہارٹ از فل آف obsession اینڈ اٹ ہیز نو اسپیس فار اینی تھنگ ایلس. جب محبت کسی کے دل میں آ جاتی ہے نا, پھر کسی اور چیز کی محبت داخل نہیں پاتی, پھر انسان obsession کا شکار ہو جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے معبود بنا کے رکھے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. سو یہ کچھ ڈیفینیشنس تھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں. بیسک ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز. سیکشن نمبر 2 یہاں پہ جو مین چنک ہے ہم بیان کریں گے وہ یہ کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن آور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے. جیسے ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا تعلق کیا ہے, ایک امپلائر اور امپلائی کا تعلق کیا ہے, ایک باس اور اس کے سبارڈینیٹ کا تعلق کیا ہے. آپ اور میں ذرا ہم سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے. عبودیہ کا, ورشپ کا, رائٹ. اور عبادت جو ہے, عبادت جس کو مجھے بولتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں, جی عبادت صرف ورشپ نہیں ہے. یہ ہم نے بڑا غلط سمجھا ہے اس کو. عبادت کا مطلب کہ ہاں جی وہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ حج کر رہا ہے, اوکے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے, اوکے وہ عمرہ کر رہا ہے, وہ عبادت کر رہا ہے. نہیں. عبادت از فار مور پروفاؤنڈ دین ورشپ. عبادت محبت کی آخری سٹیج ہے. جیسے محبت اگر ایک پیرامڈ کی طرح ہے تو عبادت اس کا جو تعبد ہے وہ اس کے ٹاپ پہ ہے, یعنی اٹ از فل آف لو. اور اس لیے ہم آج سٹیجز آف لو پڑھیں گے کہ لو کی محبت کی سٹیجز ہوتی ہیں کہ انسان میں پہلے بہت تھوڑا لو ہے, پھر زیادہ ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ انسان بڑھتا جاتا. سو عبادت از دا ایپیٹمی اینڈ پینیکل آف لو. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی یا جو محبت کی سٹیجز بیان کرتے ہیں, اینڈ ہی اسٹارٹس فرام اے اسٹیج اینڈ اینڈز آن عبادہ. اور ہم وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہیں کیا بیسکلی. دا فرسٹ اسٹیج از علاقہ, اٹیچمنٹ, کنیکشن, کیونکہ انسان اچھا لگنا شروع ہو جائے, اوکے نائس, ٹھیک ہے. یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب محبت انسان نیا دین میں آتا ہے, نیا اسلام میں آ رہا ہوتا ہے, اس کو ایک اٹیچمنٹ, کنیکشن فیل ہونے شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد الصباحہ از انفیچویشن. وہ محبت بڑھ جاتی ہے, اب بات انفیچویشن تک پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد ہے الغرام. اٹ از گریپنگ لو اینڈ پیشنیٹ لو, کہ جو انسان کو نا پھر چھوڑا نہ ہو. اسی لیے جو انسان قرض میں ہوتا ہے نا, ڈیٹ میں ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں غریم. کیوں؟ کیونکہ وہ قرض جو ہے نا اسے بالکل چمڑ کے رکھا ہوتا ہے, وہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو. اسی لیے جہنم کی آگ ہے اسے کیا کہا گیا ہے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, کہ یا رب ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا, ان عذابها کان غراما, اس کا جو عذاب ہے وہ پکڑ لیتا ہے, it grips a person. So الغرام is the third stage of love, is gripping and passionate love. پھر اس کے بعد محبت کی کوسٹ جاتی ہے جس کو بولتے ہیں العشق اور العشق, engulfing love, جس میں انسان کو نا اپنا آپ بھولنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان بھوک اور پیاس سے بالا تر ہو جاتا ہے. دوسرے کی فکر, دوسرے کی محبت, سلیپ ڈیپریویشن ہے, میں کیا لے رہا ہوں, مجھے کیا نیوٹریشنز ہیں, سب ختم. دوسرے کی محبت دل میں آنے شروع ہو جاتی ہے, یہ العشق ہے. اس کے بعد کی ایک سٹیج ہے وہ ہے التتیم, انسلیومنٹ, کہ انسان اگلے کا غلام بن جاتا ہے. کہ جو بندہ اگلا بندہ بات کہے, چاہے ٹھیک ہے چاہے غلط ہے, اپنے گھر والوں سے لڑ لینا, کچھ بھی کر لینا, لیکن اس کی بات پوری کر کے دکھانا, دس از التتیم.
اینڈ دا لاسٹ اسٹیج از التعبد، ورشپ. محبت اس اسٹیج تک پہنچ جائے کہ میں اور کیا کروں، کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بس اپنا جو سر ہے، جو میری سب سے ہائیسٹ جگہ ہے، جو سب سے نوبل جگہ، میں زمین پہ رکھ دوں اور اپنے ناک کو زمین سے ٹچ کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں. میں اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا. اس لیے جو اللہ کے علاوہ محبت ہوتی ہے اس میں بھی انسان تعبد کا شکار ہو جاتا ہے، کہ انسان اپنے محبوب اور جو ہے نا معشوق کی عبادت کرنے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ ہم ہالی ووڈ کے بالی ووڈ کے سانگس بھی دیکھیں. مجھے ایک اچانک سے ذہن میں آیا کہ تجھ میں رب دیکھتا ہے اور سجدے سر جھکتا ہے، یہ گانا تھا ایک پرانے ہمارے زمانے میں. تو تجھ میں رب دیکھتا ہے ولیعذ باللہ، اور کہ میرا سجدے میں سر جھکتا ہے بیکاز آئی لو یو سو مچ. بٹ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور جب اس کا محبت بڑھتے بڑھتے ایک سٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ تعبد میں آ جاتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ یار میں تیرے لیے کیا کروں. وہ اپنی ورشپ کو، اپنے کاموں کو بلیٹل کرتا ہے، تو وہ اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے اور محبت میں اس کو گھرا ہوا ہوتا ہے. اینڈ دس از عبادت. صرف وہ ٹکرے مارنا یا صرف وہ وداؤٹ لو نہیں. لو از دا کور آف عبادہ. اگر عبادت ہو رہی ہے مگر محبت اس میں شامل نہیں ہے، دین دیٹ مینس کہ بس وہ فرض تو ادا ہو رہے ہیں، شاید چھٹکارا تو ہو جائے لیکن محبت نہیں کی انسان نے. اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے نا، when it mixes with humility اور تواضع، ہمبلنس، تب وہ ایک مکسچر ایسا بناتی ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے. سو یہ بات یاد رکھیں کہ لو فار پیپل ہیز لمٹس. آپ ان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، آپ ایک لمٹ تک ان سے محبت کر سکتے ہو، اور ان کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر بھی نہیں کر سکتے. بٹ لو فار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز نو لمٹس. انسان جتنا زیادہ عبادات میں بڑھ جائے، جتنا زیادہ نوافل میں بڑھ جائے، جتنا زیادہ حمد و ثنا میں بڑھ جائے، اتنا کم ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ عبادت از ناٹ جسٹ تراویح اینڈ نماز اینڈ دعا. جب تک وہ محبت سے خالی ہے تو اس کی لذت محسوس نہیں ہوگی. اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا محبت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ از اٹ اے چیری آن ٹاپ؟ اچھی بات ہے اگر محبت ہمیں ہو جائے، اگر نہیں بھی ہو رہی تو آئی تھنک گزارا ہو جائے گا. نہیں واللہ دس از رانگ کانسیپٹ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی امر اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں کو، اگر تم لوگوں کو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے ایکسٹینڈڈ ریلیٹیوز اور مال جو تم کماتے ہو اور جو تجارت اس کے لاس ہونے کا خوف ہے، اور جن گھروں میں تم رہتے ہو تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا حتی یأتی امر اللہ، پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کی عذاب کا اور پنشمنٹ کا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے. سو اٹس ناٹ آپشنل. حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے، والدہ سے اور تمام انسانوں سے اللہ سے زیادہ محبت نہ کرے ان تمام لوگوں کی نسبت. سو واٹ آر دا سائنز دیٹ مسلم ٹرولی لوز اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ نو ڈاؤٹ اگر میں آپ سے سوال کروں یا اپنے آپ سے سوال کروں کہ ہو آف اس لوز اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب کے ہاتھ کھڑے ہوں گے کہ اٹس اے بگ کلیم کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. بٹ ایکچولی واللہ ہم ذرا دل سے اپنے سے سوال کریں کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. لیٹس ٹیسٹ آور لو. ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں. It is this concept of love is familiar to us. If we love someone, if we love money, if we love job, if we love a place, if we love a burger or a thing that we love, we crave for it. ہم اسے پتہ ہے، ہمیں پتہ تھا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت ہم نے اتنی وے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ لیٹ می کاؤنٹ اراؤنڈ 9 to 10 signs کہ جو ہمیں لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نہیں. نمبر 1، سائن نمبر 1 اپنے ساتھ نوٹ کرتے چاہیے. ٹو انڈیور ہارڈ شپ ود دا بلاوڈ. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس کے لیے ہارڈ شپ سے گزرنا پڑتا ہے. وہ ہارڈ شپ کو، مشکلات کو برداشت کرتا ہے.
اگر کوئی انسان کسی جاب سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے میں یار اس جاب سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کو کسی اور جاب کی آفر ہے اور فوراً سے وہ شفٹ کر جائے، کیا وہ محبت کرتا تھا؟ اگر وہ انسان کسی اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو موقع ملتا ہے تو اس کو ڈائیورس کر دیتا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ڈائیورس کر دیتا ہے، وہ صحیح محبت کرتا ہے؟ نہیں. اف اے پرسن ٹرولی لوز سم تھنگ اور سم ون، وہ ہارڈ شپ اور مشکلات سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سو وین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیسٹس اس، وائی ڈو وی تھرو ان دا ٹاول اینڈ وی آر کالنگ کوئٹس؟ ہم دیکھیں کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کو پروو کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں کیا کہا؟ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو بڑا صبر والا پایا، کیا ہی بندہ تھا ہمارا، اواب، بار بار پلٹ کے آنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو دی گئیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ محبت کیسی ہے. ایک حدیث میں آتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ، اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہم اگر ٹیسٹ میں آتے ہی ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے میں ہی ملا تھا، یا اللہ مصیبتوں نے میرا گھر ہی دیکھنا تھا، یا اللہ مجھ سے زیادہ تو وہ فلاں شخص گناہ گار ہے، فلاں شخص ہے، یا اللہ میں تو تیری عبادت بھی کرتا ہوں، مجھے تو نہیں کیوں ٹیسٹ کیا؟ نہیں، محبت میں انسان مشکلات سے گزرنے کی جستجو کرتا ہے اور مشکلات سے گزر جاتا ہے کہ خیر ہے، کیا ہوا؟ ایک شاعر تو کہتا ہے کہ تو مجھے اگر تکلیف دے رہی ہے، ایک اپنی محبوب کے بارے میں کہتا ہے، تو ٹھیک ہے مجھے پین تو ہو رہا ہے، میں میزریبل لائف سے گزر رہا ہوں، بٹ اٹس اے کمفرٹ دیٹ یو آر تھنکنگ آف می، کہ میں تیرے ذہن سے گزر رہا ہوں. محبت پہ انسان ہارڈ شپ سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنی زیادہ ہارڈ شپ اتنی زیادہ محبت پہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ واقعی میں مجھے اللہ سے محبت ہے. دوسرا سائن نمبر 1 واز ٹو انڈیور ہارڈ شپ، اپنے محبت کے لیے اس مراحل سے گزرنا. دوسرا سائن یو بلٹل یور ایفرٹس، آپ کو اپنی محبت بہت کمتر اور کمزور نظر آتی ہے، چاہے جتنا مرضی آپ کر لو. آپ محبت دیکھ لیں، ہم والدہ سے یا والد صاحب سے یا بیوی سے محبت کرتے ہیں، یا اپنے تھنک آف اینی بڈی ہوم یو لو دا موسٹ. جتنا مال خرچ کر لیں اس پہ لگتا ہے کم خرچ کیا، کچھ نہیں کیا. جتنی ہیلپ کر لیں اس کی لگتا ہے کہ یار کوئی خدمت نہیں کی، بہت کم کی ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا، وہ بھی اپنی عبادات کو، اپنے اذکار کو، اپنی تہجد کو، اپنے قرآن کی تلاوت کو بہت کم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے جب وہ نماز ختم کرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی وجہ، ہم تو استغفر اللہ تب پڑھتے ہیں جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھیں. کیا وجہ؟ کہ اپنی ڈیڈس کو بریٹل کرنا، کہ یار اب تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کر سکے. ہم جب واش روم سے باہر نکلتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک. کیوں؟ کہ یار اب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں تو ہر وقت تیرا ذکر کرنا چاہیے یار اب، لیکن واش روم میں تھے یار اب ہم نہیں کر سکے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، غفرانک. آپ سبحان اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، رات کو کھڑے ہیں، لمبے قیام اللیل کریں، اور کیا ان کی نماز تھی اور کیا ان کا قرآن تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ لما تصنع یا رسول اللہ، لما تصنع هذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اتنی ایفرٹ کیوں، اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے عبادت، اتنی زیادہ ورشپ کیوں یا رسول اللہ؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنی کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. میں اور آپ، ہماری عبادت کدھر ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی. نہیں، جو انسان صحیح محبت کرتا ہے نا، اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہ اپنے اعمال کو بہت حقیر سمجھتا ہے اس کے سامنے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تھرڈ پوائنٹ، ہی نیور پریفرز اینی تھنگ اوور دا بلاوڈ. ہمیشہ اپنے محبوب کو سامنے رکھنا، ہمیشہ اس کو پریفر کرنا. آپ ایگزامپل دیکھ لیں، ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو ام معبد کے گھر آئے. وہ جو ایک بدو خاتون تھیں جو بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کر لیا اور اللہ کے نبی کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھکاوٹ اور اس پیاس کے بعد جب دودھ پیتے ہوئے دیکھ رہا تھا نا تو میرا پیٹ بھر رہا تھا. اللہ اکبر. میرا پیٹ مجھے بھرتا ہوا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی دودھ پی رہا ہے اور میرا پیٹ بھر رہا ہے. عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے پاس ہے اور بڑے سچے لوگ تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن اپنے آپ سے زیادہ نہیں.
کیونکہ آئی لو مائی سیلف مور دین یو یا رسول اللہ. تو الگ نے کہا نہیں عمر ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر عمر خطاب نے سوچا اور اپنی پرائرٹیز کو بدلا اور اللہ کے نبی کو سب سے اوپر لے کے آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد آپ سے اپنے سے بھی زیادہ محبت کروں گا, آئی ول پریفر یو اوور مائی سیلف یا رسول اللہ. تو کیا کہا آپ نے, الآن یا عمر, عمر اب تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے ہو. طلحہ بن عبید اللہ احد کے موقع پہ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نیچے ہو جائیں, نحر دون نحرک, میری گردن بجائے کہ آپ ہی گردن یا رسول اللہ. صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اور سینوں پہ نیزے کھا رہے ہیں. یہ ہوتی محبت. یہ نہیں کہ کوئی ٹیمپٹیشن آئی, ڈیزائر آئی, کوئی خاتون کا میسج آیا ڈی ایم میں یا پرائیویٹ آیا اور اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو روٹ ٹھوکر مار دی کہ جائیں اور اس کو اپنے ایمان کو بیچ ڈالا. زنا کا موقع آیا, زنا کر لیا. فورنیکیشن ایڈلٹری پون دیکھنے کا موقع آیا تو اپنے ایمان کو پرے پھینک دیا اور اللہ کے نبی سے جو وفاداری ہم نے کرنی تھی اس کو دور کر دیا اور سبحان اللہ وہ گناہ کر لیا. نہیں. سو لو از ٹیسٹڈ وین یو ار alone, when you're behind your laptop. So this is when love is tested. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت بڑے شدید ہوتے ہیں. سو اپنے سے سوال پوچھیں, who do you put first؟ حرام بزنس ٹرانزیکشن کو ہم آگے رکھتے ہیں, ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز کو ہم آگے رکھتے ہیں, یا ہم اپنی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو اور لذتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تم تیار ہیں تو الحمدللہ دیٹ ول لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فورتھ پوائنٹ, فورتھ سائن دیٹ اے پرسن لوز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ناٹ, craves for private moments. اس کو پرائیویٹ مومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ ترستا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے, یا ایک جنرلی ہم بات کر لیں, جو انسان محبت میں ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اکیلے ٹائم گزارنا چاہتا ہے. آپ نیولی ویڈ کپلس کو دیکھ لیں, آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ اکیلے نکل گئے کہیں پہ, کہیں اکیلے وہ ہاتھ پکڑ کے واک کر رہے ہیں, کہیں اکیلے جا رہے ہیں اور ہم ان کو انوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے, ان کو پرائیویسی نہیں دینے دیتے. کیوں؟ بیکاز دے کریو فار پرائیویٹ مومنٹس. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں, میں اور آپ, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے کریو کرتے ہیں, یا ہم فوراً سے فون اٹھایا اور سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور فیس بک یوز کرنا شروع ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھ دی گئی ہے. یعنی پرائیویٹ مومنٹس اور محبت. اور ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ قُرَّةُ اعین محبت سے اوپر کا درجہ ہے, کہ انسان کو دیکھیں محبت میں یوزلی انزائٹی بھی ہوتی ہے, محبت میں یوزلی بے چینی ہوتی ہے, ٹفنس اور